قید خانے کے اندھیروں میں بیٹھے یوسف علیہ السلام کی زندگی اب نیا رخ لینے والی ہے۔ وہ قیدی جس نے برسوں قید میں صبر کیا، اب بادشاہ کے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اب وہی لوگ ان کی دانائی، سچائی اور بصیرت کے قائل ہو چکے ہیں۔ آیت 46۔ وہ قیدی جو بچ گیا تھا بولا، یوسف علیہ السلام، اس سچے شخص، ہمیں بتائیے کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک، ان خوابوں کی کیا تعبیر ہے، تاکہ میں بادشاہ کے پاس لوٹ کر جاؤں اور وہ تعبیر جان لیں۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب بادشاہ مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ پورا دربار پریشان ہو گیا، کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہ قیدی جسے یوسف علیہ السلام نے جیل میں تعبیر بتائی تھی، اچانک یاد کر بیٹھا کہ جیل میں ایک انسان ہے، یوسف علیہ السلام۔ وہ دوڑا گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، اس سچے انسان، اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ آیت 47۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لگاتار 7 سال تک کھیتی باڑی کرتے رہو، اور جو فصل تم کاٹو اسے اس کے خوشوں میں ہی محفوظ رکھو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھانے کے لیے استعمال کرو گے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ 7 موٹی گائیں، 7 سال کی خوشحالی، 7 دبلی گائیں مطلب 7 سال کی قحط سالی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً عملی حکمت عملی بھی بتائی کہ صرف تعبیر جان لینا کافی نہیں، اس پر عقل و تدبیر سے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 7 سال بہت زرخیز ہوگے، ان میں تمہیں محنت کرنی ہے، اور جو غلہ حاصل ہو اسے بالیاں سمیت ذخیرہ کر لو تاکہ وہ قدرتی طور پر محفوظ رہے۔ پھر جب قحط کے سال آئیں تو انہی ذخائر سے تم اپنے ملک کو بھوک سے بچا سکو گے۔ آیت 48۔ پھر ان 7 خوشحال سالوں کے بعد 7 سخت قحط والے سال آئیں گے جو وہ سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے جو تم محفوظ رکھ سکو گے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی تعبیر جاری رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پہلے 7 سال زمین بہت زرخیز ہوگی، بارشیں ہوں گی، فصلیں خوب اگیں گی، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، زمین خشک ہو جائے گی، بارشیں رک جائیں گی اور کھانے پینے کی اشیاء نایاب ہو جائیں گی۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ان سالوں میں لوگ صرف وہی کھا سکیں گے جو وہ خوشحالی کے دنوں میں ذخیرہ کر چکے ہوں گے۔ آیت 49۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش کے ذریعے رحم کیا جائے گا، اور لوگ پھلوں اور انگوروں سے نچوڑ کر رس نکالیں گے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی تعبیر مکمل کرتے ہیں۔ پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، اور آخر میں 1 سال رحمت کا آئے گا۔ اس آخری سال میں زمین دوبارہ زندہ ہو جائے گی، بارشیں برسیں گی، کھیت لہلہائیں گے، پھل دار درخت اگیں گے، اور لوگ خوشی خوشی انگور، زیتون، اناج، پھلوں سے رس نکالیں گے۔ آیت 50۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے علم، فہم اور خواب کی تعبیر سے متاثر ہو کر انہیں جیل سے بلانے کا حکم دیا، لیکن غور کریں یوسف علیہ السلام نے فوراً باہر آنے کی خواہش نہیں کی، بلکہ کہا، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ انہوں نے اپنی عزت، پاک دامنی اور سچائی کو ہر چیز سے پہلے رکھا۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بادشاہ اور پوری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نہ صرف
अक्ल और इल्म वाले इंसान हैं, बल्कि किरदार के लिहाज से भी बेदाग हैं। और फिर बादशाह हुक्म देता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जल्दी में कैद से बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं, पहले बादशाह उन औरतों से पूछे जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, ताकि मेरा दामन पाक साबित हो जाए। सुभान अल्लाह, ये है सच्चाई का वकार, जहाँ इज्जत, किरदार और ईमान दुनिया के इक़्तिदार से ज्यादा कीमती बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।